وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب جمعے کے اس موقع پر اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دار الکرامہ، جنت عدن، جنات النعیم، ایسی جنت جہاں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے، اس جنت میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ویسے ہی جمع فرمائے، آمین۔ دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، سورۃ التحریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جسے ہم فرشتے کہتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کہا کہ انسان کو کیسے پیدا کیا گیا۔ کبھی کہا کہ کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، ایسی مٹی جس کو سڑا گلا دیا گیا، ویسی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ لیکن اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے جسے ہم فرشتے کہتے ہیں۔ اللہ نے خلقت الملائکۃ من نور، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا، اور یہ فرشتوں کا ایک بندھن ہے، جوڑ ہے انسانوں کے ساتھ۔ جب سے وہ ماں کے پیٹ میں 42 ڈیز کا ہوتا ہے، فرشتے اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں، اور جیسے ہی نطفے کا قطرہ باپ اور ماں سے مل کر ماں کے رحم میں داخل ہوتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے، اللہ اے رب، اس کو ایسے ہی اولاد کا ذریعہ بنایا جائے یا بس ایسے ہی ماں باپ کا ملنا ہے اس کے؟ اللہ کا حکم آتا ہے تو نہیں، اس سے اولاد ہوگی۔ ذکرت ام انثی، لڑکی یا لڑکا، اس کا فیصلہ بھی اللہ ہی کرتے ہیں کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے فیصلے پر ناراض ہو جاتے ہیں، نہ ماں کے حق میں ہیں، نہ پیٹ میں موجود بیٹے یا بیٹی کے حق میں ہے کہ کیسے ان کو پیدا ہونا۔ یہ فیصلے اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، یا جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے، اولاد ہی نہیں ہوتی۔ بہرکیف یہ فرشتوں کا ساتھ ہے جو انسانوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ فرشتے ساتھ ہیں، پھر ماں کے پیٹ میں اس کے لیے لکھا جاتا ہے کہ کتنی عمر یہ جیے گا، کیسے جیے گا، سعید ہوگا، بدبخت ہوگا، کیسے مرے گا، کہاں مرے گا، سارے فیصلے پیٹ میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ کتنا کھائے گا، کتنا کھائے گا جب ماں کے پیٹ میں ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارے رزق کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کا ساتھ ہے جب وہ دنیا میں آتا ہے، اور جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کرامن کاتبین ہیں، اس کے سارے اعمال لکھتے ہیں۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد،
اللہ تعالیٰ نے سورۃ قاف میں کہہ دیا ما یلفظ من قول، تمہارے زبان سے جو بھی ورڈ نکلتے ہیں فرشتہ اسے کیچ کر لیتا ہے، تمہارے نامہ اعمال میں ریکارڈ کر لیتا ہے۔ تمہیں اچھا بولو خراب بولو لیکن تمہارے ریکارڈ میں ہیں، اسی لیے 1000 بار سوچیں، زبان سے کچھ نکالنے سے پہلے 1000 بار سوچیں کہ تمہارے دفتر میں تمہارے ریکارڈ میں ایسی ساری باتیں نہ ہوں۔ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہر علاقے کی گالیاں الگ الگ ہیں، آپ ادھر چلے جائیں چنئی کی اسی حصے میں تو وہاں الگ لیٹسٹ گالیاں، ادھر چلے جائیں تو یہاں کی گالیاں الگ۔ تو آدمی اس سے پرہیز کرے، توبہ کرے اللہ سے توبہ کرے کہ آپ چاہتے ہیں میں چاہوں کل حشر میں سارے لوگ ہوں اور نام اعمال پڑھا جائے تو اس میں اچھائیاں نہ ہوں برائیاں ہوں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تمہارے نام اعمال میں فرشتے ساری چیزیں لکھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انتقال کے وقت سکرات کی حالت ہر ایک کو تکلیف دہ حالت ہوتی ہے، سکرات کی حالت ہر ایک کو تکلیف دہ ہوتی ہے، چاہے وہ کیسا ہی انسان کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان تھے، پانی کی جگ میں ہاتھ ڈبوتے اور پھر چہرے پر مل لیتے، کہا ویا للموت سکرات، ارے سکرات کا کتنا بھیانک موقع ہوتا ہے۔ ویسے موقع پر آدمی تکلیف سے کراہتا ہے، تو امام احمد بن حنبل سے جب کہا گیا کہ فرشتے اسے بھی لکھتے ہیں تو انہوں نے کراہنا بھی چھوڑ دیا، بولا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی مرضی پر میں ناراضگی کا اظہار کروں۔ سکرات کی حالت میں جو آواز آتی ہے جو کراہتے ہیں، تو بہرکیف یہ فرشتے ہیں، یہاں تک کہ جب جان جاتی ہے، جان نکلنے کا وقت آتا ہے، فرشتے وہاں بھی موجود ہوتے ہیں، اور نیک آدمی ہیں تو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ نیک آدمی سے کہتے ہیں وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، ارے خوف اور غم کرنے کی ضرورت نہیں، جنت کی بشارت سن لو، اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور 2 فرشتے آتے ہیں مد البصر، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ملک الموت آتے ہیں ان کی روح نکالتے ہیں۔ یہ سارا کام فرشتوں سے ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک یہ فرشتے تمہارے میرے ساتھ ہیں، اور قبر میں جب دفنا دیے گئے سارے لوگ آ گئے، فرشتے وہاں بھی پہنچتے ہیں اور وہی سوالات ہوتے ہیں، من ربک ومن نبیک ما دینک، سارے سوالات ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ یہی فرشتہ ہے جس کی سور سے ہم قبر سے اٹھتے ہیں، اور یہی فرشتے ہیں جو ہمیں جنت کے دروازے پر استقبال کرتے ہیں یا جہنم کی طرف ہمیں ہانک کر لے جاتے ہیں، جیسے آدمی کوئی جانوروں کو ہانک کر لے جاتا ہے، یساقون، وہ جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے جائیں گے۔ دوستو عزیزو، بچوں، ماں اور بہنوں، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق فرشتے جس پر ایمان لانا ضروری ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، تو آخرت پر جیسے ایمان ہے ویسے فرشتوں پر بھی میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور میں نے مختصر بتا دیا کہ فرشتوں کا ہمارے ساتھ کیسا ہے۔ ہاں، فرشتے ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، اور فرشتوں کو بہت اللہ نے طاقت دی، پاور دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم لوط پر جب عذاب آیا تو فرشتے لوط علیہ السلام کی وہ جو بستیاں تھیں، لوط علیہ السلام کی وہ جو قوم کے لوگ تھے، ایسا بدترین گناہ کرتے تھے جو زمین میں کسی نے نہیں کیا، جس کو آج دنیا کے بہت سارے کنٹری ایسے ہیں کہتے ہیں اسے لیگل شمار، کوئی بات نہیں، چلتا ہے۔ اللہ نے جسمانی تعلقات کے لیے عورت کو بنایا، مرد کے لیے مرد کو بنایا عورت کے لیے، تو انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، مرد کے لیے مرد، عورت کے لیے عورت، چلے گا۔ سبحان اللہ، قرآن نے کہا تأتون الفاحشہ، تم ایسے فحش کام کر رہے ہو جو زمین ما سبقکم بہا من احد من العالمین، دنیا والوں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا۔ ویسا گناہ جب انہوں نے کیا، اللہ کا عذاب آیا،
اس بستی والوں پر، تو وہ بستی والوں کی زمین کو فرشتوں نے اٹھایا، آسمان تک لے گئے، اور زمین کے سارے گھر، بستیاں، زمین کے جانور، ان کے بھونکنے اور منمنانے کی آواز آسمان کے فرشتے سننے لگے۔ ساری بستی کو اللہ نے پھر ایسے اوندا کر دیا، چونکہ ان کا عمل ویسے تھا، ویسے سزا بھی ان کو دی گئی۔ تو اللہ کے فرشتے بہت پاورفل ہیں، بہت طاقت ان کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اللہ نے کتنی طاقت دی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ سارے جان کون نکالتا ہے؟ ملک الموت نکالتا ہے۔ ایک فرشتہ ہے ملک الموت، اس کے ہو سکتا ہے اس کے اندر اس کے ماتحت کام کرنے والے بہت سارے فرشتے ہوں، لیکن ایک ہی فرشتہ ہے ملک الموت۔ تو علماء سے پوچھا گیا کیا یہ چونٹی، وہ جو کاکروچ آتے ہیں، اس کا جان بھی ملک الموت نکالتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا اس میں روح ہے؟ ہے، چونٹی میں روح ہے، کاکروچ میں روح ہے۔ کہا کہ اس کی روح بھی ملک الموت نکالتا ہے۔ ایک فرشتہ دنیا کے کونے کونے میں، علاقے میں کتنے انسان مرتے ہیں، کتنی چونٹیاں مرتی ہیں، لیکن روح نکالتا ایک ہی فرشتہ ہے، ملک الموت، جس کو اللہ نے اتنی طاقت، اتنی تیزی، اتنی سرعت عطا فرمائی ہے، وہ ملک الموت ہے۔ لیکن میں انسان ہوں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ لیکن میں انسان سمجھتا ہوں کہ میں تو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، اللہ میرے اعمال دیکھتا نہیں ہے، میری خرابیاں، میری یہ کرمنل باتیں، میری عادتیں، میری خصلتیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی ترکیبیں، لوگوں کو چیٹ کرنے کی چیزیں، یہ سب اللہ دیکھتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، وما يعلم جنود ربک، یہ اللہ کی فوج فرشتے ہیں، اللہ نے تمہارے پیچھے لگا دیے ہیں، اس کے بغیر بھی اللہ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی سنتے ہیں، اللہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ دوستو عزیزو، میری بات آپ سے کہنی تھی کہ اگر اس مجلس میں آپ کو معلوم ہو جائے کوئی اللہ والے ایسے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ فوراً سامنے لے جائیں، بھائی چائے پیں گے، آؤ بے سامنے، ایک دن چائے پلائیں گے، ایک دن اور ذرا اوپر فلور میں لے جا کے کچھ کھلائیں گے، پلائیں گے، کوشش ہوگی کہ وہ اللہ والا آپ کے لیے دعا کرے۔ بولا ان کی دعا قبول ہوتی، بھائی ان کی دعا قبول ہوتی، میرے لیے یہ دعا کرو، وہ دعا کرو۔ ایک چیز تو گارنٹی، فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ انسان تو انسان، فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتوں کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ چلیے ہمارے پاس ایک ہو سکتا ہے 15 منٹ ٹائم ہو، تو ہم لوگ اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں میں سے کس کس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ فرشتے ہمارے لیے کون کون ایسا خوش نصیب ہیں، آپ اور میں دیکھتے ہیں۔ 1 2 3 آپ گنتے جائیں، یہ باتیں آپ میں ہیں تو ٹک لگا لیجئے، نہیں ہیں تو کوشش کیجئے۔ بچے ہمارے ساتھ ہیں، بچوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی ٹرائی کریں، سوچیں، لکھتے جائیں اگر اپنے دل و دماغ میں کہ یہ باتیں آپ کے اندر ہیں تو آپ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو ٹرائی کیجئے۔ دنیا کے لیے لوگ کیا کیا ٹرائی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 1 پہلی چیز انہوں نے ذکر کیا، جو اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود اللہ کے نبی پر پڑھیں، ویسا درود جو درود مأثور ہو، صحیح احادیث سے ثابت ہو، ایسا درود نہیں اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا مولانا جیسے لوگ بولتے ہیں، وہ مأثور نہیں۔ ایسا بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی ٹیبلٹ ڈپلیکیٹ نہیں کھاتے ہو، آپ کو اصلی کمپنی کا ٹیبلٹ چاہیے، آپ کپڑے ڈپلیکیٹ کمپنی کے نہیں پہنتے ہو، دعائیں کیسے جو چاہے پڑھ لیتے ہو؟
ارے دعائیں تو ہیں جس کے لیے ہم فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بنتے ہیں، دعائیں بھی فیبریکیٹڈ نہیں ہونی چاہیے، دعائیں بھی ورجنل ہونی چاہیے، ماثور جسے کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت ہو۔ کہا کہ آپ اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں تو ایسا درود نہیں جیسے جمعے کے بعد کچھ لوگ ایسے ٹھہرتے ہیں، بولا کیسا ٹھہرا با؟ مدینے کی طرف کھڑ کر سلام پڑھ رہا ہوں، یا رسول سلام علیکم، یا حبیب سلام علیکم۔ سبحان اللہ، یہ کون سا سلام ہے؟ کسی صحابی نے ایسے پڑھا ہے؟ کسی صحابی نے ایسے کھڑے ہو کے پڑھا ہے؟ میرے نبی نے کہا کہ تم مجھ پر سلام پڑھو، تمہارا سلام مجھ تک پہنچایا جائے گا، ویسے کرو۔ بہت سارے مسجدوں میں ہم نے دیکھا جیسے ہی نماز ختم ہوتی ایسے باندھ کے بڑے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ بلا ادب ضروری ہے، لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں وہ نبی سے ثابت نہیں، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے۔ آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں جو ثابت نہیں ہے؟ اور کچھ لوگوں کو میں حرم میں دیکھتا تھا، جب وہاں ہم لوگ ڈیوٹی کرتے تھے مسجد نبی پر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف پر، وہ گنبد دیکھیں گے اور پیچھے پیچھے چلیں گے، پیٹ نہیں دکھائیں گے۔ بولا کیوں حضرت، ایسا کہاں تک جائیں گے؟ ایسے گنبد دیکھیں پیچھے پیچھے بیک واک کریں گے۔ بولا نہیں گنبد کو پیٹ نہیں دکھانا، ایسا کہاں تک جائیں گے؟ انڈیا تک جائیں گے؟ پیٹ دکھائے بغیر آپ کہاں تک جائیں گے؟ تو عجیب عجیب نخرے، عجیب عجیب باتیں لوگوں نے اپنا لی ہیں، اور ہم بولتے ہیں ارے یہ لوگ نبی کا ادب نہیں کرتے۔ ارے ہم جتنا ادب کرتے ہیں اتنا ادب آپ نہیں کرتے۔ ہم تو قال اللہ قال رسول کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ چند چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے بنا لی۔ اذان ہوتی ہے، آپ سے کہا جاتا ہے درود پڑھیں، آپ ہونٹ چومنے لگتے ہیں۔ ارے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جو نبی نے نہیں سکھا؟ ایسا کیا کرتے ہیں؟ یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ کس نے؟ ارے بولتے بولتے ہماری آواز بند ہو جاتی ہے، لیکن ان کی عادتیں نہیں بدلتی۔ ابھی شعبان کی 15 گئی تو ہم نے دیکھا فجر کی نماز میں گئے، ساری مسجد، بولا اچھا کیا ہو گیا آج؟ ساری مسجد بھر گئی، یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ آسمان سے کوئی فرشتے اتر گئے؟ بولا نہیں، 15 شعبان، 15 شعبان ہے، رات میں جاگے ہیں، اب صبح میں روزہ رکھیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی سارا شعبان کا مہینہ اکثر روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں، ایک عورت جا رہی ہے طویت، اس کا نام، اس کی ماں کا نام، باپ کا نام طویت، کہتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے نبی دیکھیے یہ عورت جو جا رہی نا وہ ساری رات جاگ کر عبادت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا طول اللیل، طول اللیل، کیا یہ ساری رات جاگ کر عبادت کرتی ہے؟ ایسا مت کرو۔ لن یشاد الدین، اگر کوئی دین سے فائٹنگ کرے گا تو دین اسے پچھاڑ دے گا، جتنا کر سکتے ہو کرو۔ اللہ کے نبی نے اس رسی کو دیکھا جو ان کی بیوی باندھ رکھی تھی، نیند آتی تو اس رسی کو پکڑ کر ذرا سستا لیتی۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ رسی کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی زوجہ محترمہ نے اس رسی کو باندھا ہے کہ رات بھر سوتی نہیں، عبادت کرتی ہیں سستانے کے لیے۔ بنا کہ نہیں، کھلو، اس رسی کو کھول دو، عبادت اتنی کرو جو تم کر سکتے ہو۔ دوستو عزیزو، کتنی بدعتیں، کتنی نئی چیزیں دین میں ہم نے ایجاد کر دی، اور ایسی عجیب رات ہم نے بنائی 15 شعبان کی کہ سارے لوگ قبرستان میں، قبرستان کے مردے ہمارے گھر میں۔ یہی تو ہوتا ہے، بڑے لوگ آتے ہیں، اور کسی ظالم نے وہ پوسٹ کیا واٹس ایپ پہ، میں حیران رہ گیا، وہ دادا کی قبر ہے، نانا کی قبر ہے، معلوم نہیں، خبر پر پورے فروٹس ہیں، ادھر پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ ارے وہ جنت کے فروٹا چھوڑ کو تمہارے پاس یہ فروٹا کھانے آئیں گے؟ پہلے تو لوگ کچھ بیڑی سگریٹ بھی رکھتے تھے، ہمارے حضرت بہت پسند کرتے تھے، تو یہ لوگ نہیں آئیں گے، جہنم میں ہیں العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بچائے، تو جہنم کی دیواریں پھلانگ کر آنے والے نہیں، جنت کی نعمتوں میں ہیں، اللہ سب کو جنتی بنائے۔ جو جو ہمارے اسلاف گزر چکے ہیں وہ جنت کی نعمتیں چھوڑ کر تمہارا یہ حلوہ کھانے کے لیے نہیں آئیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ ارے قوم کی بچیاں تڑپ رہی ہیں، جو قبر پر تم نے سجایا ہے وہ کسی یتیم بچی کو دے دیتے، کسی غریب کو کھلا دیتے، تو تمہارے جانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ درجات بلند کر دیتے۔ بہرکہ دوستو عزیزو، ہم بات کر رہے تھے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود آپ پڑھیں، لیکن ایسا درود جو درود ماثور ہو، جیسے حدیث میں بتایا گیا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے۔ درود پڑھیے۔ میں بچوں سے بھی کہتا ہوں زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو آپ درود پڑھتے رہیے، درود پڑھتے رہیے، اتنا ثواب اتنا فائدہ اس کا ہے، آپ محسوس کریں گے اپنی زندگی میں درود کے کتنے فائدے، کیسے مشکل کام آپ کے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو جاب چاہیے، پروموشن چاہیے، بزنس میں برکت چاہیے، درود پڑھیے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ارے یہ کہاں پڑھتے رہیں گے؟ وہ دکان، وہ ایک بورڈ آتا دکان میں لگا دو دکان، ظالم کو دکان لکھنے میں دیتا ہو، 2 کان لکھتا ہو، 2 کان کی خیر و برکت کے لیے۔ خیر و برکت دیوار پہ آتی؟ ارے دعا پڑھو، درود پڑھو، آپ کو خیر و برکت آئے گی۔ من صلی علیہ صلاۃ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑے گا 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کی نازل ہوں گی۔ اور پھر کہا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَيُصَلَّى رَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَلَائِكَتُهُ عَلَيْكَ 70 مرہ، 70 مرہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور فرشتوں کی مغفرت کی دعائیں اس آدمی کو 70 مرتبہ ملی۔ اللہ اللہ، ایک درود پیارے نبی پر آپ نے پڑھ دیا، فرشتوں نے آپ کے لیے 70 مرتبہ دعائیں کر دی۔ اور ایسے فرشتے ایک مرتبہ بھی دعائیں کر دیں تو ہو جاتا ہے، لیکن 70 ٹائمز، 70 مرتبہ فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کوشش کیجئے اپنے نگار دل میں لکھ لیجئے کہ مجھے اللہ کے نبی پر درود پڑھنا ہے، ہمیشہ پڑھنا ہے، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے جب بھی آپ فری ہیں درود پڑھتے رہیے۔ آپ محسوس کریں گے کہ میں نے غلط نہیں کہا تھا۔ اس کے فائدے ضرور آپ کو ملیں گے، لیکن عدد نہیں۔ میں نہیں کہوں گا کہ 3000 بار پڑھو، 1,00,000 بار پڑھو، نہیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں ضرور درود پڑھیں۔ اسی طرح صلاۃ الفجر والعصر فی جماعہ، فرشتوں کی دعائیں ان لوگوں کے لیے ہے جو فجر اور عصر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ منافقین پر بڑی مشکل نمازیں ہیں۔ فجر کی نماز منافقوں کے لیے بڑی مشکل ہے۔ دوسری نماز ہے، اب جمعے کی نماز ہے، یہ تو پڑھنا ہی ہے، ہاں، اگر نہیں پڑھیں گے چھوٹ جائے گی تو منافق ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ دل پر ٹھپا لگا دے گا، یہ تو پڑھتے ہی ہیں۔ لیکن فجر کی نماز، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز جس میں فرشتے آتے ہیں اور پھر فرشتوں کی ڈیوٹی منتقل ہوتی ہے، تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہی وہ بات، تو کہتے ہیں یا اللہ جب ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم واپس آئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یا اللہ ان لوگوں کو بخش دے۔ عصر اور فجر کی نماز، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی نمازیں آپ چھوڑ دیں، اہتمام کی بات، اہتمام کی بات ہم بول رہے ہیں۔ فجر کی نماز اور عصر کی نماز جو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز کہا، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز آپ نے پڑھ لیا، آج فری ہیں تو آپ ذکر کرتے بیٹھ گئے، عصر بھی پڑھ کے جائیں، آج کوئی کام ہے نہیں، عصر میں پڑھ کے جائیں گے۔ تو یہ جو انتظار آپ نے کیا، آپ کسی مقصد سے نہیں رکے ہیں، مقصد بس اتنا ہے کہ میں نے جمعہ پڑھ لیا ہے اور مجھے کوئی کام ہے نہیں، میں قرآن پڑھتے بیٹھ جاؤں، اللہ کا ذکر کرتے بیٹھ جاؤں، میں عصر پڑھ کے جاؤں۔ عصر کوئی کسی نے پڑھ لیا تو چلو اس نے کہا کہ میں مغرب تک یہی مسجد میں رہوں، یہ آپ کا اعتکاف ہے۔ فرشتے ایسے آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہی بات یہ کہی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قعد احدكم ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحم۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ دعا کرنے والے اللہ کے فرشتے، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس پر رحم فرما، یا اللہ اس کو مغفرت کر دے، تو کیا اللہ معاف نہیں کریں گے؟ کیا اللہ معاف نہیں کریں؟ جبکہ فرشتوں کی دعا مجاب،
فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے، فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دوستو عزیزو، یقیناً ہم قابل رحم ہیں۔ ہمارے کاروبار کی حالتیں، ہماری صحت کی حالتیں، ہمارے گھر کی حالتیں ایسی ہیں جو قابل رحم ہیں، لیکن آپ یہ کام کیجئے نا، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا ضرور کریں گے۔ اسی طرح کہا ایک اور چیز جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو کہا الاسباق الى الصف الاول فی الصلاۃ، وہ لوگ جو پہلی صف میں آتے ہیں، یہ کم از کم اتنا تو کر لیں۔ کچھ لوگ پہلے آتے ہیں ادھر بیٹھتے ہیں، معذور ہے، پیٹ کی ہڈی تھوڑا درد دیتی ہے، بیٹھ جائیں کوئی بات نہیں، لیکن پہلی صف میں جگہ خالی ہے پھر بھی آپ بیٹھتے ہیں، تو یہ آفر سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ پہلی صف میں آپ آ جائیں، فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ، یہ تو آسان ہے، بالکل ایزی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، بے شک اللہ کی رحمت ہوتی ہے، فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو پہلی صف میں بیٹھتے ہیں۔ اب ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ الصف الثانی، دوسری صف میں بیٹھے تو؟ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ نہیں، الصف الاول، پہلی صف والوں کے بارے میں۔ پھر نیکسٹ انہوں نے وہی کوشچن کیا، دوسری صف والے؟ اللہ کے نبی بولا کہ نہیں، پہلی صف والے۔ اب پہلی صف اتنی بڑی تو ہے نہیں، جتنی ہی اتنی لوگ آئیں گے، لیکن مقصد یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ پہلے آ جائے، پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرے، اس بات کی کوشش کرے۔ قال وعلى الثاني، قالوا یا رسول اللہ، قال وعلى الثاني، یعنی دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسری صف والوں کو بھی اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ حدیث ایسے ہے جیسے کہا یصلون، قالوا یا رسول اللہ وعلى الثاني، قال، دوسری مرتبہ کہا کہ دوسری صف والوں کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ حسنہ الالبانی ان الصلاة بالصف الاول لها فضل مضاعف بالنسبة، کہا کہ پہلی صف میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ اجر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں کہا کہ فرشتوں کی دعا کس کے لیے ہے، التزام المیامن فی الصف الاول، کہا کہ امام کے رائٹ سائڈ میں جو لوگ ٹھہرتے ہیں، یہ فرشتوں کی دعاؤں کی اور بھی زیادہ مستحق ہے۔ امام کے رائٹ سائڈ میں جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے حدیث میں بتایا گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، صف کے رائٹ سائڈ میں جو صف باندھی جاتی ہے اس کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ یدل علی شرف یمین الصفوف، تو لوگ جس طرف زیادہ ہوں گے وہ ثواب اس طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کوشش کرے کہ پہلی صف پانے کی کوشش کرے۔ پہلی صف میں اگر رائٹ سائڈ میں امام کے سیدھے ہاتھ طرف اگر جگہ ملتی ہے تو اسے نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ ایک اور چیز، فرشتوں کی دعائیں کس کے لیے ملتی ہیں؟ دیکھیے، وہ ایسا آدمی وصل الصفوف وسد الفرض، وہ آدمی جو صف میں خالی جگہ کو فل اپ کرتا ہے، جو صف کو ملاتا ہے، صف کٹ ہو گئی ہے، دونوں دو طرف کھڑ گئے ہیں، بیچ میں جگہ خالی ہے، آدمی آگے بڑھ کر اس صف کو فل اپ کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مسجد میں صف کے کتنے آداب جو ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، کیا کی گئے، اقامت بولے، پڑھ لیے، باہر آ گئے، سبحان اللہ، یا تو خزانے ہی خزانے ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون، لیکن لوٹنے والوں کے لیے کیسی کیسی باتیں اس حدیث میں بتائی گئی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلون الذین یصلون الصفوف ومن سد فرجہ فرفع اللہ بها درجہ، جو آدمی صفوں کو ملاتا ہے، صفوں میں بیچ میں اگر خالی جگہ آ جائے، اگر اسے آدمی فل اپ کرتا ہے، رفع اللہ بها درجہ، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں معلوم، جگہ خالی کسی کو آگے بڑھتے ہیں، پیچھے چھٹتے۔ پہلے زمانہ تھا فین کا زمانہ، یہاں فین ہے وہاں نہیں ہے، اب تو اے سی کا زمانہ، کہیں بھی کھڑو تو اے سی ضرور لگتی ہے۔ اب آپ نہیں، میں اے سی کے سامنے کھڑوں گا، بولے اسے میں کیا بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، تو مسجد میں ہیں آپ، اللہ کے مہمان ہیں،
جہاں جہاں آپ آئے کھڑ سکتے ہیں. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں فرشتوں کی دعائیں ان کے لیے ہے، جس میں بہت بہت امپورٹنٹ چیز جیسے کہا دعوت المسلم لأخیہ بظہر الغیب، لأخیہ بظہر الغیب. ایک صحابی کہتے ہیں ابو الدرداء ام الدرداء، یہ دونوں میاں بیوی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابہ اور صحابیات ہیں. وہ بعد میں شام چلے گئے آخری عمر میں، تو وہاں ایک تابعی گئے، ان سے کہا بات کیا تو بولا کیا تم حج پر جا رہے ہو؟ ام الدرداء نے پوچھا ہاں میں حج پر جا رہا ہوں. کہا کہ میرے لیے دعا کرو. کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے، حج پر جاتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو. آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں، اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتے ہیں. آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ شیخ صاحب کی صحت کو اچھا رکھ. اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں وَلَكَ مِثْلُ، جو دعا تو نے شیخ صاحب کو دی اللہ تجھے دے، اللہ تجھے صحت دے، اللہ تجھے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے. جیسے اس حدیث میں بتایا گیا، جیسے کہتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاء المرء المسلم مستجاب. ایک آدمی پیچھے دعا کرتا ہے، جیسے بہت سارے ہیں پیٹ پیچھے برائی کریں گے. ارے برائی نہیں جی، بات دعا کرو، دعا کرو تمہاری بگڑی بن جاتی. فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے، برائی تو سب کرتے ہیں، یہ کوئی کمال ہے. برائی تو سب کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں بیک بیٹ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. یہاں ان کی بات نہیں ہے، یا تو دعا کرنے والوں کی بات ہے جس کے بارے میں کہا کہ جو آدمی اپنے بھائی کے لیے پیٹ پیچھے دعا کرتا ہے مستجاب لأخیہ بظہر الغیب عند رأسہ ملک مؤکل. جب وہ اپنے بھائی کے لیے پیٹ پیچھے دعا کرتا ہے تو وہاں ایک فرشتہ ہوتا ہے کلما دعا لأخیہ بالخیر، جب اس کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے قال ملک آمین ولک بمثل ذلک، فرشتہ کہتا ہے کہ آمین، اللہ تجھے اتنا دے جتنا تو نے اس کے لیے دعا مانی. تمہارے بچے اچھا رہنا، تمہارے بچے اچھا پڑھنا کا تو کیا کرنا؟ دوسروں کے بچوں کو دعا دینا. فرشتے کیا کریں گے؟ ہمارے بچوں کو دعا دیں گے. کہتے آسان ٹرک ہے نہیں، دوسروں کے بچوں کے واسطے، دوسروں کی بھلائی کے واسطے آپ دعا کرو، آٹومیٹک تمہارے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو جاتا، اور وہ بھی بڑے فائدے کے ساتھ. تمہاری دعا انسانی دعا ہے، لیکن یہ دے کر آپ کیا لے رہے ہیں؟ فرشتوں کی دعا لے رہے ہیں. فرشتہ کہہ رہا ہے آمین، یا اللہ اس کی دعا کو اس کے حق میں قبول فرما اور اسے اتنا ہی دے جیسے اس کو دیا تھا. اور اسی طرح ایک اور چیز بتا کر ہم ختم کرتے ہیں. ویسے بہت ساری چیزیں ہیں، عمل کرنے والوں کے لیے اتنا کافی. کوئی درود پڑھ لے، کوئی صف میں ٹہر جائے، کسی بچے کو آپ دعا دے دیں، کسی کے حق میں دعا دے دیں. اور ایک اور چیز جس کے بارے میں کہا آج کے زمانے میں بہت ضروری چیز ہے، وزٹنگ آف سک پرسن. آپ کسی بیمار کو وزٹ کرتے ہیں، عیادت المریض جسے کہتے ہیں. عیادت المریض، جب تک انسان زندہ ہوتا ہے کوئی پوچھتا نہیں، جب مر جائے کب دفناتے ہیں، کون سا قبرستان، کب جنازے کے، ارے کل تک تو زندہ تھا، تو کبھی اس کے گھر جاتا، اس کے دوے کا پوچھتا، یا دو باتیں اس کو تسلی دیتا. کوئی بات نہیں، یہ بیماری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ صحت دے دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس حدیث میں فرمایا ما من مسلمین، کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے صبح کے وقت تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر، نیکیاں کمانا کتنا آسان ہے. 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. حتی یمسی وَإِنْ عَادَهُ عَشِيًّا، اگر شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح تک اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اور وہ جنت کے باغیچوں میں پھل چن رہا ہوتا ہے. یہ بشارتیں ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری باتیں اس میں بتائی گئی ہیں. تو ضرورت ہے کہ جو لوگ آپ کے معاشرے میں بیمار ہیں ان کی خبر گیری کریں. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں بیمار کے پاس بیٹھ کر مشورے دینے لگتے ہیں، اچھا یہ ڈاکٹر کی نہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ. بیچارہ مریض پریشان ہو جاتا ہے. ارے اس کا علاج ہو رہا ہے اور وہ تسلی سے ہے، آپ ایسے 1000 مشورے دیں گے تو کیا کرے گا پیشنٹ؟ آپ پیشنٹ کے پاس جائیں، ادب ہے
مریض کی عیادت کے لیے زیادہ دیر نہیں بیٹھے، اجازت لے کر جائیں، مختصر ٹائم بیٹھیں اور اسے تسلی دیں، اس کے لیے دعائے خیر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی ہے وہ دعا بتلائیں۔ اگر آپ سے ہو سکے تو ولیمے میں جو لفافہ لے کے جاتے ہیں، کیا وہ کور، ویسا ایک کور بھی وہاں لے جائیں، اس لیے کہ ولیمے کے نوشہ کو جتنی ضرورت تمہارے کور کی ہے اس سے زیادہ ضرورت کسے ہے؟ پیشنٹ کو ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، ہاسپٹل کی بل کیسے ہوتی، کپڑے باقی رہتے ہیں جسم پر، باقی سب خالی ہو جاتا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے کمزور بیمار بھائیوں کی مدد کریں، ان کا ساتھ دیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی دعائیں ہم سب لیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں، کبھی ہم سنتے ہیں، اسی پر بس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنا دے۔ یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، یا اللہ اسے معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں خیر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں جو نفرت، حسد، عداوت، بغض ہوتی ہے، یا اللہ اسے مٹا دے، اس کی جگہ محبت پیدا فرما۔ یا اللہ رمضان کی آمد ہے، اس سے پہلے یہ نیکیاں کرنے، ہمارے دلوں کو صاف کرنے کی مجھے اور ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے جو لوگ مسلمان پریشان ہیں، یا اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بے قصور قیدی جیلوں میں بند ہیں، یا اللہ ان کی رہائی کے راستے نکال دے۔ یا اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو جو پریشان ہیں، مجبور ہیں، بےکس ہیں، قرضدار ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ ان کو ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم والرؤوف الرحيم۔